میرا رب کیا ہے؟ سونے سے پاک ہے، اونگنے سے پاک ہے، لہذا جو ہمیشہ سے زندہ ہے اسی کا حق ہے کہ اس کو پکارا جائے، جو ہمیشہ سے قائم ہے اسی کا حق ہے کہ اسی سے مدد مانگی جائے۔ سونے سے پاک ہے، اونگ سے پاک ہے، ہیبت کیسی ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کوئی کسی میں ہمت ہے کہ اس کے سامنے دم مار سکے اس کی اجازت کے بغیر؟ علم کیسا ہے؟ ما بین ایدیہم وما خلفہم، آگے اور پیچھے، ماضی اور حال، مستقبل۔ زمین تو ویسے ہی چھوٹی سی ہے، اس کائنات کا لوگ جو تلاش کر رہے ہیں وہ پاگل ہو جاتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی کائنات کس نے بنا تھی، کیسے بنا تھی، وہ کیا نظام ہے۔ یہ ایک بہت بڑا طبقہ نا جو کہتا ہے کہ خود بخود ہو گیا، یہ خود بخود ہو گیا، دھماکہ ہوا خود بخود ہو گیا۔ ایک مثال دیتا ہوں، یہاں ایک دھماکہ ہو اور آپ سارے اڑتے بستروں کے اوپر جا کے لیٹ کے آرام سے سو جاؤ، کیا یہ ممکن ہے؟ یہاں سے دھماکہ ہو اور اب اڑتے ہوئے دسترخوان پہ پہنچ کے سحری کھانا شروع کر دو، کیا یہ ممکن ہے؟ ایک دھماکہ ہو اور لوہا بندر بن جائے، یہ ممکن ہے؟ لوہا تلوار بن جائے، یہ ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ بیٹا گمراہی سے بچائے۔ یہ کیسا دھماکہ ہے؟ ایک کائنات میں دھماکہ ہوا، اور کس دھماکے سے تو چیزیں تباہ ہوتی ہیں، برباد ہوتی ہیں، ٹوٹتی پھوٹتی ہیں۔ آج کل گندم تل رہی ہے نا ہمارے سارے پنجاب میں، تو گندم میں دھماکہ ہوا اور ساری گندم اڑ کے بوریوں میں فٹ ہو کے ٹرک پہ چڑھ گئی اور منڈی بھی پہنچ گئی۔ تو اگر میں یہ کہوں، سارے کہیں کہ بڑے بے وقوف ہو، اور میں کہوں کہ تم کہتے ہو دھماکے سے ہر چیز اپنے آپ سیٹ ہو گئی، تو تم تو مجھ سے بڑے بے وقوف ہو۔ ایک آسٹریلیا کا سائنسدان تھا، مجھے نام بھول گیا، جب دھماکہ ہوا، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، اس سے استدلال کیا کہ قرآن سائنس ثابت کرنے نہیں آیا، قرآن سائنس کو ثابت کرنے نہیں آیا، یہ زندگی کا طریقہ بتانے آیا ہے۔ آج سائنس کی تحقیق یہ ہے، اور کل غلط ہو کے کوئی اور آ جائے، قرآن کا موضوع سائنس نہیں ہے۔ تو لہٰذا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ آیت اس دھماکے کو بتا رہی ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ کیا دھماکہ ہے۔ تو قرآن سے سائنس نہیں ثابت کی جاتی، قرآن سے انسانیت کا سبق ملتا ہے کہ انسان کیسا ہونا چاہیے۔ تو اس کا میں نے ریسرچ پڑھی تھی کہ جس وقت دھماکہ ہوا تو دو چیزیں پیدا ہوں، ایک رفتار، جیسے میں اس کو یوں پھینکوں تو یہ ایک رفتار سے جائے گا، رفتار، اور ایک ان کی آپس میں کشش، گریوٹی سے، جیسے زمین میں کشش ہے، ثقل ہے نا، جس نے ہمیں پکڑا ہوا ہے، اور اوپر 280 من ہوا کا دباؤ ہے، نیچے زمین نے پکڑا ہوا ہے، اوپر 280 من ہوا کا دباؤ ہے، یہ 24,000 کلومیٹر ہے۔ اگر یہ 48,000 کلومیٹر ہوتی تو اس کا جو تھا کشش وہ دگنی ہو جاتی، تو ہم زمین پر ایسے چلتے جیسے گارے میں پھنس کے نہیں گاڑیاں چلتی ہیں، ہم چلتے ہیں کہ پیر اٹھانا پھر رکھنا، پھر اٹھانا پھر رکھنا۔ اور اگر یہ اس سے 4 گنا بڑی ہوتی تو آج کا 6 فٹ کا نوجوان چوہے کے برابر ہوتا، سارے چوہے ٹورے پھر دیں۔ اللہ نے کس حساب سے اس کو بنایا، اوپر 280 من ہوا، نیچے زمین کی پکڑ، ہم یوں 2 پکڑوں کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، اور ہم سب زمین پر الٹے لٹکے ہوئے ہیں، الٹے۔ میں ایک دفعہ چھپکلی کو دیکھ رہا تھا، میں نے کہا یا اللہ پٹھی ٹوری جاندی ہے چھت پہ، تو تھوڑی دیر بعد مجھے خیال ہے تو بھی تو پٹھا ہی پڑا ہوا ہے، یہ زمین ہے، یہ میرے پاؤں ہیں، یہ میرا سر ہے، میں یوں ہوں، شہنشاہ اعظم ہے۔ تو وہ لکھتا ہے کہ رفتار اور کشش میں 1 سیکنڈ کے 10 کروڑویں حصے کے برابر اگر کمی بیشی، 1 سیکنڈ ٹک
یہ 1 سیکنڈ ہو گیا. وہ مثال دے رہا تھا. 1 سیکنڈ کو 10 کروڑ حصوں میں تقسیم ہی نہیں کیا جا سکتا. وہ مثال دے رہا تھا. 1 سیکنڈ کے 10 کروڑویں حصے میں اگر رفتار بڑھ جاتی تو کائنات گم ہو جاتی. اگر کشش بڑھ جاتی تو کائنات سکڑ کے پھر زیرو ہو جاتی. تو اس کو یہ خود ہی بن گئی. کیسے ہو سکتا ہے؟ ما بین ایدیہم وما خلفہم، کل کائنات اس کی. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جیسا شاعر نہ عربوں میں دیکھا ہے نہ عجموں میں دیکھا ہے. وہ کہتے ہیں ہیچ چیزے خود بخود چیزے نشد، ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد، ہیچ حلوائی نشد استاذ کار تا غلام شکر ریزے نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریز نشد. وہ کہتے ہیں کوئی چیز خود بخود بھلا بن جاتی ہے. لوہا پڑے پڑے چھری بن جائے گا. ماں کے پیٹ سے کوئی حلوائی پیدا ہوتا ہے، وہ سیکھتا ہے. مولوی روم سے مولانا روم شمس تبریز کے ذریعے سے بنا، ایسے تھوڑا ہی بنا. مولانا روم تو فلسفی تھے، منطقی تھے. عجم پہ فلسفہ غالب تھا، عرب پہ قرآن غالب تھا. پھر عرب مغلوب ہوئے، عجم غالب ہوئے، تو پھر فلسفہ ہی سب کچھ بن گیا. فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی. فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. تو یہ پڑھا رہے تھے مسجد میں، ان کی کتابوں کا ڈھیر سامنے رکھا ہوا تھا اوس کے پاس. تو شمس تبریز آئے، دیہاتی شکل، گنوار جیسے ہوتے نا، بدو. تو بڑے معصوم انداز میں مولانا روم سے پوچھا این چیست، وہ کتابیں تھیں نا، کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے دیکھا دیہاتی ہے، تو انہوں نے بڑے تکبر سے کہا این آن است کہ تو نمی دانی. ارے پاگل، یہ وہ جو تو نہیں جانتا. تو وہ ایک دم آگے بڑے، کتابوں کو دھکا دیا. وہ ترتیب سے پڑھی تو یوں دھکا دیا، ساری حوض میں جا گری. تو انہوں نے کہا تیرا بیڑا بڑھ جاوے، نام مراد ہے کی تھے. کوئی پریس تو تھا نہیں، جاؤ بھائی اردو بازار سے نہیں خرید کے لے آؤ. تو ہاتھ سے لکھا تھا. تو نے میری زندگی کی محنت برباد کر دی. تو وہ کھڑے ان کی گالیاں سنتے رہے. پھر حوض میں اترے اور ایک کی کتاب کو نکالیں، خشک بالکل، اور سامنے رکھ دیں. اس یوں جھاڑیں مٹی نکلو سامنے، ساری کتابیں خشک کی خشک نکال کے باہر. اب مولانا روم بولے این چیز، یہ کیا ہے؟ تو اب تبریز بولے این آن است کہ تو نمی دانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا ہے. مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریز نشد. میں گیا ہوں ان کے دربار پر، حاضری دی تھی جب ترکی ہماری جماعت گئی. ہماری تشکیل نہیں تھی، کونیا. میں نے کہا میں نے جانا ہے مولانا روم. ہم نے پورا فلائٹ لی اور 8 گھنٹے فلائٹ لیٹ ہو گئی. جہاں وہ ایئرپورٹ پر بیٹھ ہماری تباہی پھر گئی. تو شمس تبریز بھی وہیں ہیں اور مولانا روم بھی وہیں ہیں، لیکن پھر نصیب اپنا اپنا ہے. شمس تبریز کے مزار پر چند لوگ تھے اور مولانا روم کے مزار پہ میلہ لگا ہوا تھا. اور ایک عجیب بات بتاؤں، جتنے ہم مسلمان تھے اس سے زیادہ غیر مسلم تھے وہاں. اللہ کا تعارف. اللہ کون ہے؟ لا الہ الا ہو. جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. تو اللہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے. لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغير الحوادث ولا يخشى الدوائر. يعلم عدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار وعدد ما اظلم عليه الليل واشرق عليه النهار. يعلم مكائيل البحار ومثاقيل الجبال. لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره. کیا سبحان، یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے.
ایک بدو نے یہ دعا مانگی جو میں نے آپ کو دہرائی، تو اس کے بعد اس نے اللہ کی تعریف کر کے پھر دعا مانگی، یا اللہ اجعل خیر عمری آخرہ و خیر عملی خواتیمہ و خیر ایامی یوم القاک فیہ، یا اللہ آخری حصہ عمر کا بہترین کر دے، آخری عمل زندگی کا بہترین کر دے، اور ملاقات کا دن سب سے خوبصورت کر دے۔ تو آپ یہ سن رہے تھے، اس اونچی آواز میں دعا مانگ رہا تھا، تو آپ نے حضرت بلال سے پوچھا تیرے پاس کچھ ہے؟ کہا جی ایک سونے کی ڈلی پڑی کر لیا۔ کو میرے بھائی ادھر آؤ، کہ یہ آپ کو گفٹ کر رہا ہوں، ہدیہ۔ کہا جی بہت مہربانی۔ پھر آپ نے فرمایا تجھے خبر ہے میں نے تمہیں یہ ہدیہ کیوں دیا ہے؟ کہ لصلۃ بینی و بینک، کا رشتہ داری کی وجہ سے؟ کہا نہیں، رشتہ داری کی وجہ سے نہیں، بحسن ثنائک علی اللہ، ابھی تو نے اللہ کی خوبصورت تعریف کی ہے، اس پر تمہیں یہ دیا ہے۔ تو اللہ اس کو کتنا دے گا؟ لا الہ الا ہو۔ اور کیسا؟ الحی، موت سے پاک، ہمیشہ زندہ، القیوم، ہمیشہ قائم، اونگنے، اور الحی القیوم کی پھر مزید وضاحت ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ یہ نہیں اللہ نے کہا لا ینام ولا ینعس، لا ینام ولا ینعس میں ایک چیز کی نفی نہیں ہوتی کہ نیند تو آ رہی ہے لیکن قابو کر لیتا ہے، اونگ تو آ رہی ہے قابو کر لیتا ہے۔ تو اگر ہوتا نا لا ینام ولا ینعس تو پھر اس مفہوم کی نفی نہیں ہوتی تھی۔ تو لا تأخذہ میں اس کی نفی ہے کہ اس کو نیند آتی ہی نہیں، وہ اونگتا ہی نہیں، وہ نیند اور اونگ سے پاک ہے۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے پوچھا تیرا رب سوتا ہے؟ تو یہ بنی اسرائیل بھی عجیب بادشاہ قوم تھی، 40 سال موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہے اور اتنے بڑے بڑے معجزے دیکھے، سمندر پھٹا اور جو آیات بینات تھی وہ دیکھی، کیا کچھ نہیں دیکھا، اور سمندر سے پار ہوئے، فرعون غرق ہوا، پھر چند قدم چلے تھے تو آگے لوگ پتھر کی پوجا کر رہے تھے، تو کہنے لگے موسیٰ ایک خدا ہمیں بھی لے کر دو، اجعل لنا الہا کما لہم آلیہ۔ عقلوں بالکل ہی پیدل ہے انسان۔ تو میرا رب کیا ہے؟ سونے سے پاک ہے، اونگنے سے پاک ہے، لہذا جو ہمیشہ سے زندہ ہے اسی کا حق ہے کہ اس کو پکارا جائے، جو ہمیشہ سے قائم ہے اسی کا حق ہے کہ اسی سے مدد مانگی جائے، جس کو اس رب نے بنایا اور پیدا کیا اور ماں کے پیٹ سے نکالا، قبر کے پیٹ میں اتار دیا اور اپنے پاس بلا لیا۔ وہ کتنی ہیں عظیم ہستیاں گزری ہیں دنیا میں، لائن لگی ہوئی ہے، پکارے جانے کے قابل صرف اللہ ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ سونے سے پاک ہے، اونگ سے پاک ہے۔ ہیبت کیسی ہے؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کوئی کسی میں ہمت ہے کہ اس کے سامنے دم مار سکے اس کی اجازت کے بغیر؟ علم کیسا ہے؟ ما بین ایدیہم وما خلفہم، آگے اور پیچھے، ماضی اور حال، مستقبل، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، سب اللہ کی تعریف ہو رہی۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، جس سے جو ملتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ جو وما اوتیتم، وما بولو، وما تعلمتم، وما اکتسبتم نہیں، وما اوتیتم کس نے دیا؟ اللہ نے۔ آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، وسع کرسیہ السماوات والارض، جس کی کرسی اتنی بڑی ہو کہ زمین آسمان پہ چھا جائے، ولا یعودہ حفظہما، اس سب نظام کو چلاتے ہوئے تھکتا نہیں، وہو العلی العظیم، کیا عظمتوں والا۔